لیکن قرآن سر پر اٹھا کے کہتا ہوں علی ولی اللہ اور آل محمد کے سوا بخش کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ ابھی جو آپ نے کلپ دیکھا وہ کہتا ہے کہ میں قرآن سر پہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ حق ہے۔ علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت امام علی ہے۔ علی ولی اللہ خاتم النبیین کی دلیل ہے کہ نبوت ختم ہوئی اور امامت شروع ہوئی۔ پہلا ولی پہلا امام حضرت علی علیہ السلام ہے اور آخری ولی امام حضرت مہدی علیہ السلام۔ تو یہ ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیوبندی سے شیعہ ہوئے ہیں، تو لوگ تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ یاری نے جو دھوم مچائی ہے، اللہ یاری جو کتابیں دکھا کے بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ جو سٹائل نیا متعارف کرایا کہ کتاب دکھا کے بات کی جائے، مناظرہ یا کوئی بھی بات ہے وہ کتاب دکھا کے بات کی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے اور ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اور اس سے کافی لوگ زیادہ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں اور دین اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو اسلام کا شوق ہو رہا ہے کہ اسلام کتنا اچھا ہے اور اسلام کے اصلی وارث اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بابا جی ہے، انہوں نے وصیت بھی کی ہے کہ میں مر جاؤں میری اولاد جو ہے وہ بھی علی ولی اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، ورنہ میں اولاد کو بھی چھوڑتا ہوں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے ہر ظلم و ستم سے مار بھی کھائی، گھر بھی چھوڑا، خاندان چھوڑا، خیش قبیلہ چھوڑا، فقط اس لیے علی ولی اللہ۔ تو میں یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ آئے کہاں سے تھے؟ میں دیوبند عقیدے کے، میرے گھر والے میرے خاندان دیوبند عقیدہ کے ہیں، تو مجھے اس طرف بہت کچھ ملا ہے۔ تو آپ پہلے دیوبند سے پھر شیعہ ہو گئے؟ جی جی۔ تو یعنی کہ جب آپ نے دیکھا اور دیکھ کر پھر آپ حقیقت جب سامنے آئی نا تو میں سب مسلک چھوڑ کے علی ولی اللہ کا اقرار کیا ہے، اور اس سے بھی میں قائم ہوں۔ میری جان بھی چلی جائے، میری اولاد بھی چلی جائے، میں علی ولی اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب حقیقت میرے سامنے آئی ہے تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ علی ولی اللہ کتنا واجب ہے۔ علی ولی اللہ کا اقرار کیا ہے، اور اس سے بھی میں قائم ہوں۔ میری جان بھی چلی جائے، میری اولاد بھی چلی جائے، میں علی ولی اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اور نہ چھوڑنے کی سوچ رکھتا ہوں۔ قبر میں بھی جاؤں گا تو علی ولی اللہ کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور میری آنے والی اولاد آپ اپنا پورا نام بتائیں، لوگوں کو پتہ چلے۔ میرا نام خلیل احمد ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو یہی کہوں گا، اگر حق کا راستہ ہے تو صرف علی ولی اللہ، شیعہ ہے یا سنی ہے، کوئی بھی ہے، ایکس ٹو زیڈ، علی ولی اللہ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہے ولا علی ہے، ولا علی بغیر کچھ نہیں۔ خاندان کی بات یہ ہے، جو میرے خاندان ہے، میں تو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آؤ علی ولی اللہ پڑھو، اقرار کر لو، زندگی سنور جائے گی۔ بخشش کا ذریعہ ہے تو یہی ہے، راہ نجات کچھ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، حج دو، کچھ بھی کر لو، لیکن قرآن سر پر اٹھا کے کہتا ہوں علی ولی اللہ اور آل محمد کے سوا بخش کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ ہے تو بتا دو، کوئی بھی عالم فاضل یہ قرآن اٹھا کے کہہ دے کہ آل محمد کے سوا کوئی ذریعہ ہے بخشش کا۔ تو یہ خلیل احمد صاحب ہیں جو دیوبند تھے اور شیعہ ہوئے، تو ان کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ محمد آل محمد ان کے خاندان پر، اور ان پر رحمت نازل فرمائیں، اور ان پر تمام اپنا رحم کے فضل فرما کے رکھیں ہیں۔ السلام۔ ہماری طرف سے بھی ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی باقی زندگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ولایت علی علیہ السلام کی بات کریں گے، مولا علی علیہ السلام کی خلیفہ بلا فصل کی بات کریں گے، اور علی ولی اللہ کی جو مخالفت ہے اس سے بچیں، مولا علی علیہ السلام کی شان کو سمجھے۔ جب اتنی احادیث ہے، رسول پاک کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول پاک کہتے ہیں کہ
علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، رسول پاک کہتے ہیں کہ ساقی کوثر علی ہے، رسول پاک کہتے ہیں صراط مستقیم علی ہے، رسول پاک کہتے ہیں کل ایمان علی ہے، رسول پاک کہتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ مولا علی ہے وہ ہے جو خانہ کعبہ میں جن کا جب وہ دنیا میں آئے تو ظہور ان کا خانہ کعبہ میں ہوا، جن کے بچے جنت کے سردار امام حسن اور حسین ہے، جن کی زوجہ رسول کی وہ بیٹی جو عورتوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کے دروازے پہ جو ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ جب جنت کے دروازے پر جب ہوا چلتی ہے، کنڈی بجتی ہے، تو وہاں سے علی علی کی آواز آتی ہے۔ یہ اہل سنت کی کتاب میں ہے۔ پھر اہل سنت کی ایک اور کتاب میں اہل سنت کے مولوی سے میں نے سنا تھا کہ جب لوگوں کو جنت لے کر جایا جائے گا، تمام فیصلے ہو جائیں گے، پھر ان سے دوبارہ ایک اور سوال جنت کے قریب آ کر پوچھا جائے گا کہ روکو ان سے ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، مولا علی سے محبت ہے؟ تو پھر بھی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا کہ نہیں۔ اور نبی کیا کرتے؟ غدیر خم میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بلند کر کے دکھا دیا، لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو میرے بعد یہ ہے جانشین، پہلا جانشین میرا مولا علی، من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہی جانشینی کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں علی کے نام سے جلتے ہیں۔ بچ جاؤ، جنت کا راستہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یاد رکھو پوری دنیا ایک سائڈ پر ہو جائے اور مولا علی پوری دنیا کے مخالف دوسرے راستے پر چلے جائے تو یاد رکھنا مولا علی حق پر ہے۔ پھر اسی حدیث کے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی کھل کے انہوں نے ایک اور حدیث بیان کر دی کہ صراط مستقیم، جو سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم ہے کہ اللہ میں صراط مستقیم کے راستے پر چلا، وہ راستہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ پھر بھی آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ قبول کریں، ان کو نہیں مانیں، تو پھر آپ کی یہ دوزخ کی ٹکٹ پکی ہے۔ ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ شیعہ سنی کے تعصب کو چھوڑ دیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، دین کو دیکھیں۔ بخاری شریف میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی احادیث ہے، اتنی شان ہے بخاری شریف کے اندر، کبھی اگر آپ غور کریں اتنی احادیث ہے۔ تو پھر بھی اگر مولویوں کے پیچھے آپ نے لگنا ہے تو مولوی تو آپ کو گمراہ کریں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کی، جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت دوزخ میں جائے گی، تو دوزخ کے راستے سے بچے۔ حق کا راستہ، اسلام کا راستہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مولا رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو یعنی اللہ سے محبت۔ اس لیے ہم شیعہ نے علی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا امام مہدی یا قائم آل محمد۔